نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم. میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نظام چلایا ہے یا دنیا کا نظام جو چل رہا ہے وہ دو چیزوں سے چل رہا ہے. ایک ہے ظاہری اسباب اور ایک ہے باطنی اسباب. ظاہری اسباب جو ہمیں نظر آتے ہیں، جن کو ہم ملاحظہ کرتے ہیں، جن کو ہم دیکھتے ہیں، اور باطنی اسباب جو ہمیں محسوس نہیں ہوتے، جو ہمیں نظر نہیں آتے، جن کو ہم محسوس نہیں کر سکتے، اور بعض اوقات وہ ہماری سمجھ میں بھی نہیں آتے. ظاہری اسباب جیسے دنیا کی حکومت، ملک کی حکومت، یہ ہمارے اوپر مسلط ہے اور اپنا نظام چلا رہی ہے اور ہمارے اوپر اپنا نظام تھوپ رہی ہے. لیکن اصل کرنے والی ذات اور چلانے والی طاقت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک کے اندر شروع میں ہی اللہ نے ارشاد فرمایا، الحمدللہ رب العالمین، تمام جہانوں کا پروردگار، پالنے والا، چلانے والا، ہر کسی کو روزی دینے والا، سنبھالنے والا، یہ اللہ رب العزت ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. اسی کے لیے تمام تعریفیں. تو یہ دو نظام ہوئے، اور اصل نظام جن کے تحت سارا نظام چلتا ہے، دنیا کا نظام ہو، زمین و آسمان کا نظام ہو، یا انسانوں کے اوپر حکومت کرنے کا نظام ہو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی چلتا ہے. کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ اسباب بنا دیے، کچھ ذریعے بنا دیے، جن کی وجہ سے آدمی ان ذریعوں کی طرف، ان اسباب کی طرف متوجہ ہو کر اور اس نظام سے خوف کھا کر آدمی ڈر جاتا ہے، خوف کھاتا ہے اور طرح طرح کی کارروائیاں کرتا ہے. تو یہ نظام جو دنیا کی طرف سے ہم پر لادا گیا، دنیاوی حکومت کے ذریعے سے ہم پر لادا گیا اور ہم پر مسلط کیا گیا، جس کو ہم بخوبی جانتے ہیں، یہ NRC، یہ CAA، یہ NPR، یہ دنیاوی حکومت کا ایک قانون ہے
جس کے ذریعے سے مسلمانوں کو تکلیف ہو رہی ہے، مسلمان ڈر اور خوف کے سائے میں زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ یہ ظاہری نظام ہے، لیکن اس سے اوپر جو نظام اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، یہ سارے نظام اللہ کی قدرت کے باہر نہیں ہیں، بلکہ اللہ کی قدرت کے اندر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کنٹرول میں ہے، آؤٹ آف کنٹرول نہیں ہے کہ اللہ کے کنٹرول کے باہر ہو گیا اب یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، ایسا نہیں، بلکہ یہ باطنی اسباب ہے، اور باطنی اسباب اس لیے ہے کہ جب بندوں کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے کٹ جاتا ہے اور یہ بندہ اللہ سے کٹ کر زندگی گزارنے لگتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ قانون اور یہ اسباب اور یہ حکومت مسلط کر دیتے ہیں۔ جس زمانے کے اندر بھی مسلمانوں نے حدود سے باہر نکل کر زندگی گزارنی شروع کی، اللہ کے حدود کو توڑا، اللہ کی بندشوں کو توڑا اور اسلام کی سرحد سے باہر نکلنا شروع کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر اس زمانے کے اندر اپنی اسباب ظاہری اور باطنی کو مسلط کیا۔ اسباب ظاہری ظالم حکمران جو مسلمانوں کے اوپر مسلط کیے، ان کو واپس لانے کے لیے، ان کو دین پر واپس لانے کے لیے، اللہ کی طرف لوٹانے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہی ان کو جو ہے ان کے اوپر مسلط فرمایا۔ ہم اگر تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہم سب جانتے ہیں حضرت مولانا علی میاں ندوی صاحب نے اپنی کتاب دعوت و ہزیمت کے اندر لکھا ہے کہ جب اللہ تبارک تعالیٰ نے تاتاریوں کو مسلط کیا مسلمانوں پر، تو ایسا قتل عام مچایا کہ 3 دن میں 18 لاکھ مسلمانوں کو قتل کیا گیا۔ پر ڈے کتنا ہوا؟ 6 لاکھ۔ روزانہ 6 لاکھ مسلمانوں کو قتل کیا گیا، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے مسلمانوں کے اندر ایسی بزدلی اور ایسی نامردی رکھ دی ان کے اعمال کی وجہ سے کہ تاتاری قوم کی کوئی عورت کنویں پر پانی بھر رہی تھی، اس نے دیکھا کہ ایک مسلمان وہاں سے گزر رہا ہے، اس نے روکا، کہا تو مسلمان ہے؟ کہا کہ ہاں۔ کہا کہ تو یہاں کھڑا رہ، ابھی میں گھر سے آتی ہوں ہتھیار لے کر اور تجھے ذبح کروں گی۔ اس کی پنڈلیوں میں اتنی طاقت نہیں ہوتی تھی کہ وہاں سے سرک جائے، اتنی بزدلی اللہ تبارک تعالیٰ نے اس قوم پر مسلط کر دی تھی۔ وہ گھر سے آتی خنجر لے کر اور اس مسلمان کو ذبح کر دیتی، اور وہ وہیں پر تڑپ تڑپ کر مر جاتا۔ یہ بزدلی اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے مسلط کی گئی تھی ان کے سرحد اور حدود سے باہر نکلنے کے اسباب، کہ اسلامی سرحد سے انہوں نے اپنے آپ کو باہر نکال لیا، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے تاتاریوں کو مسلط کیا، یہاں تک کہ پورے بغداد میں سناٹا۔ ہلاکو خان کی بیٹی
تکبر کے ساتھ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر نکلی۔ وہ چل رہی تھی کہ اسے ایک چھوٹی سی جھوپڑی نظر آئی۔ اس نے دیکھا کہ وہاں پر ایک ضعیف شخص ہے، مسلمان ہے اور بزرگ ہے، داڑھی ہے، کچھ نوجوانوں کو سامنے بٹھا کر اور وعظ و نصیحت کر رہا ہے۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو بھیجا کہ جاؤ دیکھو وہ کون ہے، معلوم کرو۔ سپاہیوں نے آ کر کے بتایا کہ وہ مسلمان ہے۔ کہا کہ اس کو بلاؤ، اس کی یہ ہمت۔ چنانچہ اس کو بلایا گیا۔ اب وہ آ کر کے اس شہزادی کے قریب آیا، گھوڑے کے اتنا قریب آیا کہ شہزادی کی جوتی ان کی داڑھی پر لگ رہی تھی۔ اس نے سوال کی، اس شہزادی نے، تم تو کہتے ہو کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو ماننے والے کامیاب ہوتے ہیں۔ کہا کہ بے شک اللہ والے کامیاب ہوتے ہیں۔ تم تو کہتے ہو کہ جن کے ساتھ اللہ ہے اس کو کوئی ہرا نہیں سکتا، کوئی اس پر قابو نہیں پا سکتا۔ کہا کہ بے شک ہم یہ کہتے ہیں کہ جن کے ساتھ اللہ ہے ان کو کوئی ہرا نہیں سکتا، کوئی ان کو قابو نہیں کر سکتا۔ تو شہزادی نے کہا کہ پھر تمہیں یہ ماننا پڑے گا کہ ہمارے ساتھ اللہ ہے۔ تو ان بزرگوں نے کہا کہ نہیں 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 نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ کہا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی وہ بزرگ کہنے لگے کہ نہیں نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ کہا کہ تم کیسے کہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کیا تمہارے پاس جانور ہیں؟ کہا کہ ہاں بہت جانور ہیں۔ اس زمانے کے اندر زمین و جائیداد کا ہونا باعث فخر نہیں تھا، جانوروں کا زیادہ ہونا باعث فخر کا۔ جن کے پاس ہزاروں جانور ہوتے تھے، 20,000 25,000 50,000، تو وہ بہت باعث فخر سمجھا جاتا تھا۔ کہا کہ ہاں ہاں ہمارے پاس جانور ہے۔ اور اس زمانے میں جانوروں کو کنٹرول کرنے کے لیے شکاری کتوں کو رکھا جاتا تھا، تاکہ جانور جب منتشر ہو جاتے تھے تو شکاری کتے ان کو ڈانٹ کر، بھونک کر اور دوڑا کر ان کو جو جھنڈ کے اندر واپس لاتے تھے۔ تو کہا کہ ہاں جانور تو ہے۔ تو کہا کہ شکاری کتے بھی ہوں گے؟ کہا کہ ہاں شکاری کتے بھی ہے، 20,000 جانور میرے پاس ہے، اور جو ہے کئی شکاری کتے ہیں۔ کہا کہ شکاری کتے کیا کرتے ہیں؟ کہنے لگی جب وہ جانور منتشر ہو جاتے ہیں اور آدمی کے ہاتھ سے باہر نکل جاتے ہیں، کیونکہ ایک آدمی ہے چرانے والا، اس کے حد کے اندر کتنے جانور قابو کر سکتا ہے، چنانچہ اس کے لیے شکاری کتوں کا رکھنا ضروری ہوتا تھا۔ کہا کہ ہاں جانور بھی ہے، شکاری کتے بھی ہے۔ تو کس لیے رکھتی ہوں شکاری کتے؟ کہا کہ جب جانور منتشر ہو جاتے ہیں اور جو ہے حدود سے باہر ہو جاتے ہیں تو ان کو لانے کے لیے شکاری کتوں کو چھوڑا جاتا ہے۔ کہا کہ بس بات سمجھ میں آ گئی۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سے محبت کرتا ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کچھ شکاری کتے چھوڑ رکھے ہیں تاکہ یہ مسلمان اپنے حدود میں واپس آ جائے۔ یہ اپنی حد سے نکل گئے، ان کے اخلاق خراب ہو گئے، ان کا کردار خراب ہو گیا، ان کے سر کے بال یہودیوں کے بال کے جیسے ہو گئی، ان کی جنس یہودیوں کی جنس کے جیسی پھٹ گئی، ان کے نوجوان یہودیوں کی چال چل رہے ہیں، ان کے اندر یہودیوں کے رسم و رواج آ گئے، یہ یہودیوں کے طریقے کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں۔ اب ان کو واپس لانے کے لیے اللہ نے یہ کچھ شکاری کتوں کو چھوڑ رکھا ہے۔
یہ شکاری کتے ہیں جو ہم پر مسلط ہوئے ہیں تاکہ ہم اپنے حدود میں واپس آئیں، ہم اسلام کے اندر واپس آئیں، ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر واپس آئیں، ہم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک طریقوں کو فالو کریں۔ اس لیے اللہ نے شکاری کتوں کو ہم پر مسلط کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے محبت کرتا ہے، ہمیں کسی کو گالی دینے کی ضرورت نہیں بلکہ شاباشی دینا چاہیے۔ مودی صاحب دامت برکاتہم اور امت شاہ صاحب دامت برکاتہم، یہ دونوں بزرگوں نے مل کر ہمیں ایسا تعویذ دیا کہ مسلمان جو آج اپنے حدود سے باہر نکل رہے تھے، انہوں نے ایسا تعویذ دیے کہ مسلمان اب اپنے حقوق میں واپس آ رہے ہیں۔ جو بھائی ہم سے بچھڑ گئے تھے، جو غیر سماج کے لوگ ہم سے بچھڑ گئے تھے، یہ سب ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں، یہ واپس آ رہے ہیں، مسلمان اپنے دین کی طرف واپس آ رہا ہے، مسلمان قوم زندہ ہو گئی۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ہم پر جو ہے چھوڑے ہوئے کتے ہیں کہ ہم اپنے دین میں واپس آئیں، ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر واپس آئیں۔ ورنہ آج ہم دیکھیں، آج ہمارا نوجوان کدھر جا رہا ہے؟ اس کے ہاتھ میں موبائل دے دیا گیا، ٹک ٹاک بنا رہا ہے اور کیسی کیسی گمراہیوں کے اندر مبتلا ہے۔ اس کے سر کے بال یہودیوں کے بال کے مشابہ، ان کے لباس یہودیوں کے مشابہ، ان کا کردار، ان کے معاملات سارے کے سارے بگڑ چکے۔ ان کو واپس لانے کے لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے دربار سے، اللہ کے گھر سے آواز لگائی جا رہی ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ میرے بندو، آؤ نماز کی طرف، آؤ مسجد کی طرف، میری طرف پہنچو، میری طرف لوٹو۔ کہ یا اللہ بہت مار پڑ چکی، ہاں میں نے ہی مار کھلائی، آؤ میرے پاس، میں تو چاہتا ہوں تم میرے پاس آؤ۔ کہ یا اللہ میں بہت گناہگار ہوں، میرے بندے تو میرے پاس آ، تیرے گناہ میری رحمت سے زیادہ وسیع نہیں ہے، تو میرے دربار میں آئے گا اور میرے سامنے جھکے گا، میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ شرط یہ ہے کہ اعمال کے نیک اعمال ساتھ میں ہوں۔ الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ کہ میرے بندے توبہ کر لے اور میرے پاس آ جا، نیک اعمال شروع کر، پچھلی زندگی کو بھول جا، نیک اعمال تو شروع کر، میں تیرے سارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دوں گا۔ جتنے ہمارے گناہ ہیں، جب آدمی توبہ کرتا ہے اور اللہ کی طرف پلٹتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، تو اللہ تبارک اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیتے ہیں، اس کی نافرمانی کو فرما برداری سے بدل دیتے ہیں۔ فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالی غفور الرحیم ہے، اللہ کی رحمت بہت زیادہ وسیع ہے۔ تو بار بار اللہ تعالی آواز لگا رہا ہے۔ تو میرے دوستو بزرگوں، ہمیں اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے، اللہ کے گھر کی طرف دوڑنے کی ضرورت ہے، اللہ کے گھر کو آباد کرنے کی ضرورت ہے۔ مسجدیں آباد ہوں گی، اللہ ہمارے گھروں کو آباد کریں گے، اور جب مسجدیں ویران ہوتی ہے تو ہمارے گھروں کو ویران کریں گے۔ اور یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا نظام ہے۔ علماء جانتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہر 1000 سال کے اندر قوموں کو بدل دیتے ہیں۔ جب قوم نافرمانی کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بدل کر دوسری قوم لاتے ہیں، وہ فرما برداری کرتی ہے، بدل دیتے ہیں، چاہے ان کو ختم کر دیں گے، دوسروں کے ہاتھوں سے کٹوا دیں گے، مروا دیں گے، اس قوم کو بدل دیتے ہیں۔
ابھی 1441 ہجری چل رہی ہے، قریب 1400 سال گزر چکے۔ اب ہم جو بچے ہوئے ہیں وہ ابو داؤد شریف کی ایک روایت ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ وہ روایت فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بنسبت دوسری امتوں کی میری امت کو آدھے دن کی مہلت عطا فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ہمارا 1000 سال اللہ کے نزدیک ایک دن کے برابر ہے، اور قیامت کے بعد یہ کیلنڈر چینج ہو جائے گا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پھر ایک دن ہمارا 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ ابھی جب تک دنیا قائم ہے، دنیا کا 1000 سال اللہ کے ہاں کا ایک دن، تو 1441 ہو گیا ہے، 41 ہجری، یعنی 1441 سال۔ بچے کتنے سال؟ 59 سال۔ یہ آدھا دن اللہ نے مہلت دیا ہے۔ آدھے دن سے مراد 500 سال۔ 500 سال میں 441 سال گزر چکے، 59 سال بچے ہیں، اور اس 59 سال میں چونکہ ہجری سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے شروع ہوا ہے، تو وہ 13 سال اور اس میں ضم کر لو تو 54 سال، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ پیدائشی نبی تھے، نبوت آپ کو 40 سال میں ملی، آپ کی پیدائش سے اگر جوڑا جائے تو 40 سال اور الگ کر لو، کتنے بچے؟ 6 سال۔ RSS کا ایجنڈا تھا کہ ہم 2021 میں ہندوستان کو ہندو راشٹر بنا دیں گے، لیکن پھر بعد میں ابھی اعلان ہوا وہاں ان کی آفس سے کہ نہیں 2026 میں بنائیں گے۔ تو ہمارے پاس یہ 6 سال کا موقع ہے، جو 1500 سال پورے ہو جائیں گے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ ضابطہ ہے کہ ہر 1000 سال میں اللہ تبارک تعالیٰ قوموں کو بدل دیتے۔ تو ہمارے لیے 6 سال کا موقع ہے کہ ہم اس کے اندر اپنے آپ کو یہ ثابت کر دیں اللہ تبارک تعالیٰ کو کہ اللہ ہم جو ہے اپنے آپ کو بدلیں گے، ہم اپنے تعلق کو اللہ کی ذات سے جوڑیں گے، اللہ کی طرف ہم پلٹ کر آئیں گے۔ اگر ہم نے یہ کام نہیں کیا تو ہمیں ختم کر دیا جائے گا، اور پھر ہماری جگہ دوسری قوم آئیں گی، وہ اللہ کے حکم کو پورا کریں گے۔ تو یہ 6 سال کا موقع اپنے پاس ہے، اس میں ہمیں فیصلہ کرنا ہے، اور جو کام ہمیں دیا گیا ہے اس کام کو ہمیں کرنا ہے۔ ابھی ہمارے ملک کے اندر 70% آبادی ان کی ہے جو اللہ کو ماننے والے نہیں ہیں، نافرمان ہیں، غیر مسلم ہیں۔ اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کو ان تک پہنچ کر اللہ کا تعارف کرانا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنا ہے اور ان کو مطالعہ کرانا ہے، بے جھجک اور بے نڈر اور بے خطر ہو کر کے، کسی قسم کا ڈر محسوس نہیں کرنا۔ ہر خاص و عام سے ہمارے ساتھ شریک ہے، ہماری تجارت میں، ہمارے معاملات میں، ہمارے جو ہے لین دین میں، سفر میں، حضر میں، ریل میں، جہاز میں، ہر وقت ہمارے شریک حال ہیں۔ 720 ضلع ہیں ہندوستان کے اندر، ہر آدمی اگر یہ طے کر لے کہ میں اپنی ذات سے 10 ایسے لوگوں کو دعوت دوں گا غیر مسلم کو، تاکہ وہ اسلام کو پہچانے۔ ہدایت دینا ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، ہمارا کام صرف پہنچا دینا ہے اللہ کی وحدانیت کو، اللہ کی قدرت کو، دین اسلام کیسا دین ہے، اس کے اندر کیسا امن ہے، کیسا سکون ہے، کیا احکامات دیے گئے، اپنی ذات سے، اپنے کردار سے، اپنے معاملات سے، اپنے اخلاق سے
اور ہماری دعوت سے ہمیں بتانا ہے ان کو، اسلام کی تعلیم دینا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ان کے سامنے رکھنا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اخلاق ہے، یہ ان کا کردار ہے۔ اور کئی علاقوں کے اندر اس پر کام شروع ہو گیا۔ اورنگ آباد کے اندر مسجد جمیل ایک مسجد ہے، وہاں کی کارگزاری آئی کہ وہاں پر روزانہ 800 لوگ کھانا کھاتے ہیں، ہندو، سکھ، عیسائی، جین، پارسی، کوئی بھی مسلک کے لوگ، کوئی بھی دھرم کے لوگ آ کر کے وہاں کھانا کھاتے ہیں، ان کو اسلام کی اور دین کی دعوت دی جاتی ہے۔ قبول کرنا نہ کرنا ان کے ہاتھ میں، ان کو دعوت دینا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، ہم جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے اور ہم کو لوگوں کی بھلائی کے لیے نکالا گیا ہے۔ جو 33 کروڑ خداؤں کو ماننے والے ہیں، ان کے پاس پہنچ کر ایک خدا کی دعوت دینا، اور یہ معمولی کام نہیں ہے۔ جب ہم یہ کام کریں گے تو پھر جو ظالم ہے وہ مظلوم ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا پورے قرآن کے اندر ہم مطالعہ کریں گے، اللہ کا یہ قانون ہے کہ جب لوگوں تک اللہ کی بات پہنچ جاتی ہے اور دین کی بات پہنچ جاتی ہے تو اللہ کی حجت قائم ہو جاتی ہے، اور جب اللہ کی حجت قائم ہو جاتی ہے اور پھر وہ لوگ نہیں مانتے تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان تک پہنچ کر ان کو دعوت دیں، اپنی مسجدوں کے دروازے کھولیں ان کے لیے، ان کو آنے کی دعوت دیں کہ بھائی دیکھو ہماری نماز ایسی ہوتی ہے، یہ ہماری نماز ہے، تم بھی آ کر کے دیکھو۔ کھانے پر ان کو بلائیں، ان کی دعوت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ یا اللہ میں مشرکوں کو کیسے بلاؤں، ان کو کیسے دعوت دوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو کھانے پر بلائیے، کھانے پر بلا کر ان کی دعوت دیجیے اور پھر ان کو ایمان کی دعوت دو، ان کے سامنے اسلام کو پیش کرو، ان کے سامنے ایمان کی دعوت دو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے تمام سرداروں کی دعوت کی، ان کے سامنے پھر آپ نے ایمان کی دعوت دی۔ تو یہ ہماری ذمہ داری ہے، اگر ہم اس ذمہ داری کو بھی پورا کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہ حالات ہمارے اوپر ختم ہوں گے، اور جو حالات پیدا کرنے والے ہیں، جو ظالم ہیں، اللہ ان کو مظلوم بنا دے گا۔ یہ اللہ کا نظام ہے کہ جب اللہ کی حجت پوری ہو جاتی ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ کا دین سب تک پہنچ جاتا ہے، اب اگر جو اس کو قبول نہیں کرے گا تو اللہ اس کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ اب ہماری ذمہ داری ختم ہوگی، ہمارا کام ہدایت دینا نہیں، ہمارا کام صرف ان تک دعوت پہنچانا۔ بس ہم اس دعوت کو دوسروں تک پہنچائیں، پھر دیکھیں اللہ کا نظام کیسے بدلتا ہے۔ اللہ کی حجت جب تمام ہو جائے گی تو اللہ تبارک تعالیٰ کے نظام کو بدل دیں گے، پھر ہم کو ان پر مسلط کریں گے، اور پھر ہمیں جو ہے روئے زمین کا خلیفہ بنایا جائے گا، پھر ہم سے مطالبہ کیا جائے گا کہ اب ہم جو ہے کیا عمل کرتے ہیں۔ تو جتنے ہندوستان کے اندر ضلع ہیں، ہر ضلعوں کے اندر، ہر علاقوں کے اندر ہمارا یہ دعوتی نظام پہنچے، قرآن کو انگلش میں، ہندی میں اور مراٹھی میں اس کے ترجمے کو شائع کر کے ان تک پہنچائیں، ان تک قرآن کی بات پہنچے، ان تک دعوت پہنچے۔ ایک کتاب ہے آپ کی امانت آپ کے سیوا میں، مولانا کلیم صدیقی صاحب نے لکھی ہے، بڑی ضخیم کتاب ہے، وہ کتاب لائیں اور جو ان کو تقسیم کریں تاکہ ان تک اسلام کی بات پہنچے، اور قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا احکامات دیے ہیں۔ قرآن سارے عالم کے لیے ہے، صرف مسلمانوں کے لیے ہدایت نہیں ہے، پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ ڈنمارک کے اندر جو ایک پروفیسر تھا، ڈنمارک کے کمیٹی کا، وہاں کا جو ہے سانسد تھا، اسلام کا سخت مخالف، جب مسجدوں کے اندر اذان ہوتی وہ مسلمانوں کو گالیاں بکتا، اور اس نے ارادہ کیا کہ میں قرآن کے ہر آیت سے دہشت گردی کو ثابت کروں گا، لیکن ابھی سورہ بقرہ ہی اس کی مکمل نہیں ہوئی تھی، اس کے دل کے اندر ایمان راسخ ہو گیا اور اس نے کلمہ پڑھا، اسلام قبول کیا، اور اس نے کہا کہ اب میں جب
ایمان کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف جو جو مسجدوں کے سامنے گالی دیا ہوں، برا بھلا کہا ہوں، اب ہر مسجد میں جا کر میں اذان دوں گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے سے اس کو ہدایت دی، وہاں پر ہمارا کوئی عمل دخل نہیں تھا۔ تو جب ہم قرآن کو لوگوں کے سامنے پیش کریں گے، قرآنی زندگی کو پیش کریں گے اور جو ہے ایمانی صفات کو پیش کریں گے، تو انشاءاللہ یہ قوم یہ خود بخود اسلام کے قریب ہوگی۔ اور جب ان کے سامنے ہم پیش کر دیں گے، اگر وہ ایمان نہیں بھی لائی تو اللہ کی حجت ان پر تمام ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ حجت تمام ہونے کے بعد جو ہے جب کسی کے سامنے ایمان اور دین کی بات کہی جاتی ہے اور اللہ کے نظام کو پیش کیا جاتا ہے، اب اگر اس نے انکار کیا اور نافرمانی کی تو پھر اللہ کا قانون، اللہ کا عذاب اس پر مسلط ہوتا ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہمیں اس کام کو کرنا ہے تاکہ اس زندگی سے اور اس قانون سے ہمیں نجات ملے، اور وہ لوگ جو ہم پر مسلط ہیں وہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کو ہمارا غلام بنائے۔ اس کے لیے یہ کام ہے اور یہ ضروری کام ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ سنتیں پڑھیں۔